بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سزاؤں سے متعلق ایک اہم مبحث یہ ہے کہ رجم کی سزا کا کیا ماخذ ہے، کیا یہ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، اور اگر یہ نہیں ہوئی ہے تو اس کی کیا نوعیت ہے۔ اس بارے میں جان لینے کے لیے دو اہم وضاحتیں ہیں جو کہ اگر کر دی جائیں تو اس کے بارے میں سزا کا محل سمجھ میں آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے بات تو یہ جان لینی چاہیے کہ رجم کوئی قرآنی سزا نہیں ہے، یہ کوئی حد نہیں ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں البتہ ایک ایسی سزا بیان ہوئی ہے جس کی فرع یا جس کی آپ کہہ سکتے ہیں کرولری رجم کی سزا بنتی ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو محاربہ یا فساد فی الارض کے مرتکب ہوتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیے کہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کرتے ہیں اور جان مال اور آبرو اور زنا بالجبر اور اس طرح کے رابری کی طرح کے مختلف جرائم کرتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ فساد فی الارض کے مجرم ہیں، یہ زمین میں فساد مچانے والے لوگ ہیں، اور ان کے لیے وہ 4 سزائیں وہ بیان کرتا ہے۔ یہ جو آیت جس میں یہ سزائیں بیان ہوئی ہیں میں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ سورہ مائدہ میں ارشاد ہوتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ یہ 4 وہ سزائیں ہیں جو بیان ہوئی ہیں۔ اس کا سادہ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور رسول سے لڑتے اور ملک میں فساد برپا کرنے کے لیے تگدو کرتے ہیں، ان کی سزا بس یہ ہے کہ عبرتناک طریقے سے قتل کیے جائیں، یا سولی چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ پاؤں بے ترتیب کاٹ ڈالے جائیں، یا ان کو جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ وہ 4 سزائیں ہیں جو کہ آپ کہہ لیجئے کہ فساد فی الارض کے مجرمین کے لیے بیان ہوئی ہے، وہ لوگ کہ جو فساد کے مرتکب ہوتے ہیں اس طریقے سے۔ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ سب سے پہلی سزا بیان ہوئی ہے وہ تقتیل ہے۔ تقتیل کا مطلب کیا ہے؟ تقتیل کا مطلب یہ ہے کہ عبرتناک طریقے سے کسی مجرم کو قتل کر دیا جائے اگر اس نے فساد فی الارض کا وہ مرتکب ہے، اور وہ کسی بھی طور سے کسی لینینس کا یا کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے۔ اور اگر وہ کسی رعایت کا مستحق ہے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بعض وہ نرم سزائیں بھی بیان ہوئی ہیں۔ آگے جا کے کہا جاتا ہے کہ ان کے جو ہاتھ پاؤں ہیں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، یا ان کو بالکل ہی جلا وطن کر دیا جائے، جو سب سے نرم سزا ہے۔ چنانچہ فساد فی الارض کی جو یہ 4 سزائیں بیان ہوئی ہیں اس میں سے ایک سزا تقتیل کی ہے۔ رجم اصل میں تقتیل کی ایک قسم ہے۔ جب ہم تقتیل قرآن مجید کا حکم ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم عبرتناک طریقے سے مجرم کو قتل کریں۔ رجم یا سنساری جو ہے اس عبرتناک طریقے سے قتل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہم یہ طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں اور دوسرے طریقے بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں انہوں نے ان لوگوں کو زنا کی سزا دی، رجم کی سزا دی کہ جو کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں تھے۔ یہ بالکل ایک واقعہ ہے۔ تاہم یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ یہ کوئی براہ راست قرآن میں سزا بیان نہیں ہوئی۔ قرآن میں جو سزا بیان ہوئی وہ تقتیل ہے۔ تقتیل کا مطلب ہے عبرتناک طریقے سے قتل کر دینا، اور جو یہ سنساری کی سزا ہے یا جو رجم ہے یہ اس تقتیل کی ایک قسم ہے۔ یہ اسی قسم کو بھی اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے اگر اس کی ضرورت ہو، یا تقتیل کے اور طریقے بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ دوسری جو غلط فہمی اس بارے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید شادی شدہ جو زانی ہے اس کی سزا ہمارے جو فقہا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سنساری ہے، اس کو ہر حال میں ان کو رجم کر دیا جائے گا، ان کو سنسار کر دیا جائے گا، اور جبکہ غیر شادی شدہ جو زانی ہیں ان کے لیے 100 کوڑے ہیں۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ قرآن مجید ہسٹری سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجرمین کے بارے میں جو یہ زنا کی سزا کے مرتکب تھے مختلف سوالات کیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کسی رعایت کے مستحق ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ زنا کی جو سزائیں ہیں بیان ہوئی ہیں، زنا کی سزا یہ ایک انتہائی سزا ہے۔ یہ اس وقت دی جاتی ہے اپنی انتہائی شکل میں کہ جب مجرم کسی رعایت کا مستحق نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہ رعایت کو دیکھنے کے لیے، یا یہ دیکھنے کے لیے سرکمسٹانسز کیا ہیں ایک کرائم کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بعض ظاہر ہے کہ ججز نے بھی یہ کام کیا کہ وہ مجرمین کے جو حالات ہیں ان کا متعین کرتے ہیں کہ وہ کیا حالات ہیں، اور ان میں سے اگر ایک سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں یہ بھی کیا کہ کیا یہ مجرم شادی شدہ ہے یا نہیں ہے، تاکہ یہ جانا جائے کہ اس کو کوئی رعایت دی جا سکے یا نہیں رعایت دی جا سکے۔ اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ جیسے وہ تفریق کر رہے ہیں اور شادی شدہ کو بنیاد بنا رہے ہیں، یعنی شادی شدہ ہونے کے سوال کو بنیاد بنا رہے ہیں، اسی بنیاد پہ کہ جو شادی شدہ ہوگا اس کو پھر رجم کیا جائے گا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک محض سوال تھا جو کہ ایک مجرم کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے دیا گیا۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو زنا کی سزا بیان ہوئی ہے اس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ زانی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ وہی 100 کوڑے ہیں جو سورہ نور میں بیان ہوئے ہیں، اور وہ اسی وقت دیے جائیں گے کہ جب ایک مجرم جو ہے کسی رعایت کا مستحق نہیں ہوگا۔ البتہ یہ جو رجم کی سزا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، چونکہ یہ فساد فی الارض کی سزا ہے، چونکہ یہ بنیادی طور پر تقتیل کی ایک قسم ہے، تو اس تقتیل کی اس قسم میں کو جاننے کے لیے، رجم کی سزا کو دینے کے لیے، فساد فی الارض کی سزا کو دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سوالات کیے کہ یہ جانا جائے کہ ایک مجرم جو ہے کسی بھی رعایت کا مستحق ہے یا نہیں ہے۔ یہ سوال انہی سوالوں میں سے ایک تھا،
اور ہمارے فقہاء نے اصل میں اس کو اصل سوال سمجھ لیا، اور ان کو یہ خیال ہوا کہ غالباً اس کی بنیاد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفریق کرنا چاہتے ہیں شادی شدہ زانی اور غیر شادی شدہ زانی میں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں قرآن مجید میں کوئی تفریق نہیں ہے، وہ سزا اس کی وہی ہے 100 کوڑے۔ البتہ وہ جو زنا کے عادی مجرم ہیں یا زنا کے وہ مجرم ہیں کہ جو فساد فی الارض کا بھی مرتکب ہو جاتے ہیں، یعنی وہ صرف زنا نہیں کرتے بلکہ زنا بن جبر کا ارتکاب بھی کرتے ہیں یا اس میں کمپاؤنڈڈ جرائم ہوتے ہیں، تو ان کو پھر یہ ایکسٹریم سزا ملتی ہے۔ اور اس کی بھی پھر یہ صورت ہے کہ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ سزا اپنی ایکسٹریم شکل میں دی جائے، تقتیل کی سزا دی جائے، یا پھر دوسری سزائیں جو کہ اس آیت میں بیان ہوئی ہیں وہ دی جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔